الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ ماتحت ہے ہمارے جو 7 عقائد اور 7 عقائد کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ، ایمان مفصل میں سے، ایمان مجمل میں سے، کہ میں اللہ کے تمام نبیوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہوئے نبی کے معجزات کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، تو اسی کے ماتحت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اور واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بالتفصیل جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، اس کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صحیح بخاری حدیث ایک حدیث آئی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، بیان دے رہے تھے، اور بیان زبردست انداز کے اندر دیا کہ جتنے بھی عوام تھے ان کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور پھر اندازہ لگاؤ کہ وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ان کے اوپر آتی ہے، تو ان کے بیان کے اندر جو اثر ہوگا اور ان کے بیان کے اندر جو کمالات ہوں گے اور لوگوں کو اس وقت جو محسوس ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام وحی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو جنت سے راغب کر رہے ہیں، جہنم سے ان کو ڈرا رہے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ بیان جب ختم ہوا تو ایک شخص اٹھا اور آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا دنیا کے اندر آپ سے زیادہ بھی کوئی بڑے عالم ہیں اس وقت؟ آپ نے جس انداز کے اندر یہ جو بیان کیا ہے، جس انداز کے اندر آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، جس انداز کے اندر آپ نے پورے مجلس کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور ہر آدمی آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار تھا اور ہر بات کو سن رہا تھا بڑے غور و خوض کے ساتھ، پورے مجمع کے اندر آپ نے سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ہر آدمی آپ کی ہر بات کو سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ کی زبان کے اندر اللہ نے ایک عجیب قسم کی تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ آپ سے دنیا کے اندر کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مطلب مجھ سے بڑا کوئی عالم اس وقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور اپنی جگہ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح تھے، کیونکہ وقت کے نبی جو ہوتے ہیں یا وقت کے رسول جو ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو اس وقت تمام مخلوق جو بھی وہاں موجود ہوتی ہے ان میں سب سے بہترین شخصیت رکھا ہوا ہوتا ہے، اور
اعلم الناس، تمام لوگوں میں سب سے اعلم، سب سے بڑے عالم ہوا کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام اپنے وقت کے۔ تو اس نظریے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس وقت دنیا کے اندر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرما رہے تھے جواباً تو صحیح تھا، لیکن اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا چاہتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ایسا علم ہے کہ اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت اس شخص نے تو یہ سوال کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دے دیا۔ جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا، بتلایا کہ ایک شخص ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا ہے، میں نے یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم دیا ہے جو علم تمہیں نہیں دیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بات سمجھ گئی کہ اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ انا اعلم الناس، کہ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عالم میں ہوں، اللہ رب العزت مجھے اب تھوڑا سا بتلانا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں ان کے پاس جا کر ان سے سیکھنا چاہتا ہوں، ان سے ان کا علم لینا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو اس طرح کرو کہ فلاں ایک ساحل ہے سمندر کا، اس سمندر کے ساحل کے اوپر تم جانا، اور اس سمندر کے ساحل کے اوپر تم چلتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہیں اور یہاں پر اس کی ملاقات ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے ساتھ اپنا جو ناشتہ لے جاؤ گے، اپنا جو کھانا لے جاؤ گے، توشہ جو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، کھانا پینا، اس میں سے جو آپ کی مچھی ہوگی، مچھلی، وہ مچھلی عجیب حرکت کر کے زندہ ہو جائے گی۔ تو وہاں جہاں وہ زندہ ہو تو وہ نشانی ہے، وہ جگہ ہے کہ وہاں آپ کو یہ شخص ملیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس شخص کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنے ساتھی ایک تھے، ان کے نوجوان ساتھی، قرآن کریم نے اس کو فتح کہا، ایک جوان ساتھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ نوجوان ساتھی کو کہہ رہے تھے، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس جوان کو کہہ رہے تھے کہ ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ مجمع البحرین، جہاں دونوں سمندر مل جاتے ہیں اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، وہاں ہم چلتے رہیں گے، وہاں ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہماری ہونی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس جوان کو لے کر فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ جوان ساتھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے سمندر کے ساحل کے اوپر، دریا کے کنارے چل رہے ہیں، بیچ کے اوپر چلتے ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس جوان سے کہ چلتے مجھے بڑی ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، میں ایسے کرتا ہوں تھوڑی دیر ہم لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ جانے کے بعد آرام کر لیتے ہیں، میں سو جاتا ہوں، اور پھر جب ہم اٹھیں گے، اٹھ کر پھر اپنا جو سفر ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ تو اس لیے
چلو ایسے کرتے ہیں، ادھر رک جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، وہ دوسرے جو شخص تھے ان کے ساتھ، جوان لڑکا، ان کو ساتھی کے طور پر لے گئے تھے، ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بھی سفر کے اوپر، اسفار کے اوپر جاتے تھے، اور باقی بھی انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ ایک قسم کی نصیحت کی ہے کہ لمبے بہت دور کے سفر جایا کرو تو اکیلا مت جانا، اپنے ساتھ کسی کو ساتھ میں لے جایا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی تھی ان کے لیے کہ اب تک ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، بڑے چلتے رہے، لیکن ایک خاص مقام تک جب پہنچے، اس خاص جگہ تک پہنچے، تو اب ان کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں لیٹ گئے، اور اپنے جو خادم تھے، ان کے ساتھ جوان لڑکے تھے، ان کو فرمانے لگے تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، تم ادھر بیٹھے رہنا، یہ ہمارا کھانے پینے کا جو سامان ہے اس کے تم حفاظت کرتے رہنا۔ وہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، انتظار کرتے رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے۔ اب جب لیٹ گئے وہاں، تو ایک عجیب واقعہ وہاں پیش آیا، اور وہ یہ کہ وہ جو تھیلی کہ جس کے اندر اپنے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، وہاں پکی ہوئی مچھلی بھی اس کے اندر رکھی ہوئی تھی کہ اپنے ساتھ راستے کے اندر کھائیں گے، جب بھوک لگے گی، پتہ نہیں سفر ایک دن کا ہے، آدھے دن کا ہے، پورے دن کا ہے، لمبا سفر ہے، تو اپنے ساتھ کھانا پینا بھی لے آئے تھے۔ تو وہ تھیلی کہ جس کے اندر کھانا پینا تھا اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب وہاں سے سمندر کی جب موجیں آ رہی تھی، موجیں جا رہی تھی، کوئی موجیں آ رہی تھی، ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے آرام فرما رہے ہیں، سو گئے ہیں، اور یہ جو لڑکا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی، چوکیداری کے طور پر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ سمندر کی لہر دور تک آتے آتے جو پانی تھا، پانی سے کچھ چھینٹے اڑے اور اڑ کر ادھر اس تھیلی کے اوپر لگے۔ جیسے عام طور پر سمندر اپنی موج کے ساتھ آتا ہے، تھپیڑے مار کر پھر واپس چلا جاتا ہے، سمندر سے موجیں آتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ جو پانی تھا وہ موج مار کر کچھ پانی کی چھڑکیں لگی اس تھیلی کے اوپر، اور تھیلی کے اوپر جو ہی یہ چھڑکیں لگی پانی کی، تو وہاں سے اچانک ایک حرکت اندھی شروع ہو گئی۔ یہ شخص اب جوان جو ہے دیکھ رہا ہے سب کچھ، دیکھتے دیکھتے حرکت ہوتے ہوئے اولاً تو ابتداً اس نے یہ سمجھا کہ یہ ویسے تھوڑی بہت حرکت ہو رہی ہے، لیکن وہ حرکت زیادہ بڑھتی گئی، اور اچانک اس نے دیکھا کہ وہ جو مچھی جو پکی ہوئی تھی اس کے اندر زندگی آ گئی۔ وہ جو پانی اس کو لگا تھا، اس کو آب حیات کہتے ہیں، وہ پانی اس کو لگا، یہ معجزہ تھا، پانی اس کو لگا اور اس کے اندر زندگی آ گئی، تھرتھرانے لگی، تھرتھراتے ایک وقت آیا کہ اس کے اندر زندگی آ گئی، زندگی آ کر اس نے چھلانگ لگائی۔ یہ اب جوان سب کچھ دیکھ رہا ہے، ادھر سے مچھلی نے چھلانگ لگائی ادھر تک، اور سمندر کے اندر گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر جب وہ مچھی اس نے چھلانگ لگائی، اولاً یہ تو عجیب بات کہ ایک پکی ہوئی مچھلی اس کے اندر جان آ جانا، پھر دوسری بات عجیب کہ وہاں سے چھلانگ لگانا، اور تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ عجیب، جہاں اس نے چھلانگ لگائی اور پانی کے اندر جاتی رہی، وہاں ایک قسم کی سرنگ بنتی گئی، اور جس طرح انسان کہے کہ فریز ہو جاتی ہے کہ پانی تو ویسے ہی اس کے اندر کوئی چیز چلے جائے تو پانی تھوڑی سی ہٹ کر پھر پانی دوبارہ مل جاتا ہے، پانی کے اندر کوئی چیز گرے تو پانی ہٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ مل جاتا ہے، پانی ہٹ جاتا ہے پھر دوبارہ مل جاتا ہے۔ تو اس کو عجیب، اس کی کیفیت عجیب تھی کہ وہ ایک قسم کی سرنگ جو ہے بنتی گئی، اور وہ سرنگ اس طرح باقی رہی، اور جب تک کہ مچھی نیچے جاتی رہی تو وہ پوری جو ہے سرنگ اس طرح گول نیچے، جیسے گلاس کی بوتل ہوتی ہے، بوتل کی طرح وہ نیچی سرنگ، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سرنگ اس طرح باقی رہی، باقی پانی اکٹھا نہیں ہو رہا۔ یہ اتنے تعجب کے اندر دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے وہ مچھی آگے جاتی رہی اور یہ سرنگ بنتی رہی۔ اب یہ پوری کیفیت یہ ہو رہی ہے، اور یہ جوان جو ہے یہ دیکھ رہا ہے، اور قرآن کریم نے اس کا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا
لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور جو جوان ہے اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے تھکاوٹ کے اندر ہیں، ان کو میں اٹھاؤں گا نہیں، سونے دوں گا، سوتے رہیں، اور پھر جب اٹھیں گے تو یہ تمام کا تمام جو ماجرا ہے یہ میں بتلاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ابھی تک آرام فرما رہے ہیں، یہ مچھی والا جو پورا معاملہ ہے یہ معاملہ واقعہ ہو رہا ہے، اور وہ جو سرنگ ہے وہ سرنگ بنتی رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو عجیب طریقے سے سمجھایا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے ساتھ اپنے خادم جوان کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، میں چلتا رہوں گا کئی سال بھی ہوتے رہیں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ پہنچ گئے ایسی جگہ کے اندر کہ جہاں دونوں سمندر اکٹھے ہو رہے تھے، نسیا حوتہما، وہ اپنے مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھی کے اندر زندگی آ کر وہ اس سمندر کے اندر جا کر اپنی سرنگ بنا رہی تھی۔ فاتخذ سبیلہ، وہ اپنی راستہ بنا رہی تھی، سربا، ایک سرنگ بناتے ہوئے۔ 15ویں سپارے کے آخری رکوع کی طرف جا رہا ہوں۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اب یہ تو واقعہ پیش آ گیا، یہ جو لڑکا تھا حیران پریشان کے اندر، اتنی دیر کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلی تو اس لڑکے کو فرمانے لگے کہ بڑی دیر تک ہم سوئی ہوئے تھے، تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ اور یہ باتیں جو ہی کی تو وہ جوان جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتوں کے اندر مشغول ہو گیا، اور وہ بات کہنا ہی بھول گیا کہ وہ جو مچھی تھی کھانے پینے کے لیے لائے تھے وہ تو زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی، اور اس طرح کا معجزات میں نے دیکھے ہیں، وہ ذہن سے نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اٹھو، ہمیں اپنے سفر کے اوپر جانا ہے، ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس سے مجھے علم سیکھنا ہے، اس کی کمپنی کے اندر مجھے رہنا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے اپنے راستے کے اوپر۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس موقع سے آگے گزرتے لگے تو فرمانے لگے کہ بڑی ہی اور زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اور تھکاوٹ کے ساتھ مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے کرو کہ ہمارا جو کھانا پینا، آتنا غداءنا، وہ جو کھانا ہے اس کو لے آؤ رکھو، اب ہم کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، نصب کہتے ہیں سخت تھکاوٹ کو، اس سفر کی وجہ سے ہمیں بڑی ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کھانا تھا اس کو لے آؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے کافی دیر سے، تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانا مانگا تو فٹ اس جوان کے ذہن کے اندر وہ پورا واقعہ آ گیا۔ عرض کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو کھانا مانگ رہے ہیں، وہ کھانا تو نہیں رہا۔ فرمانے لگے وہ کیوں؟ فرمایا حضرت جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اس وقت سمندر کی لہروں میں سے کچھ پانی آیا، اس تھیلی کے اوپر لگا، اس کی وجہ سے مچھی زندہ ہوئی، پھڑ پھڑانے لگی، چھلانگ لگائی سمندر کے اندر، اس نے جا کر غوطہ لگایا اور وہ سرنگ بناتی گئی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی تو مقام تھا، وہی تو جگہ تھی جو ہمارا مقصد تھا، ہماری مقصود تھی، اسی جگہ کے اندر ہمیں انتظار کرنا تھا، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ یا حضرت اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے تو اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے مجھ سے باتیں کی، میں نے آپ سے باتیں کی اور ذہن سے بھول گیا ہوں، مجھے معافی چاہتا ہوں، آپ معذرت
موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے چلو فرتد علی آثارہما قصصا، واپس لوٹے انہی پیروں کے اوپر اور انہی واپس جن قدموں کے اوپر آئے تھے انہی قدموں کے نشانات کے اوپر چلتے چلتے اس جگہ کے اوپر قصصا پیدر پہ اسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا جب تک موسیٰ علیہ السلام اس منزل مقصود تک نہیں پہنچے تھے اس وقت کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور جو ہی اس منزل مقصود سے آگے پہنچ گئے، اس منزل سے جس جہاں ملنا تھا اس شخصیت کے ساتھ، تو جہاں وہاں آگے پہنچ گئے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر یا دہانی کے طور پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ تھکاوٹ تھوڑی دیر تک برداشت کی تو اللہ رب العزت نے ذہن دلانے کے لیے فرمایا کہ بھوک دلا دی۔ اب جب بھوک لگی تو فرمایا اب کھانے کی طلب ہوئی۔ جب تک کہ اس موقع تک نہیں پہنچے تھے اس وقت تک نہ بھوک تھی، نہ کھانے کا تقاضا تھا، نہ پینے کا تقاضا تھا، نہ لیٹنے کا، نہ آرام کا، کسی چیز کا تقاضا نہیں تھا۔ خیر وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ ان کے خادم تھے۔ وہاں جو ہی پہنچے تو ایک شخص وہاں کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام دیا، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سلام دیا، سلام کا جواب دیا، اور وہ شخصیت پہلے سے کہنے لگے موسیٰ من بنی اسرائیل، کیا آپ موسیٰ ہیں بنی اسرائیل سے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جی ہاں میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل سے۔ فرمایا آپ کون؟ فرمایا خضر، ان کا نام تھا خضر۔ لوگ خضر کہتے ہیں، خضر نہیں ہے، اصل میں خضر ہے، خضر صحیح نام یہ ہے۔ لوگ خضر کہتے ہیں، نام رکھتے ہیں بچوں کے، کہتے ہیں خضر، خضر نہیں ہے، خضر۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کا پیچھا کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں، تاکہ جب میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا تو آپ کے علم میں سے میں بھی سیکھتا رہوں گا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، جو رشد و ہدایت، جو گائیڈنس اللہ رب العزت نے، جو نالج، جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے سکھاتے رہیں آپ کے ساتھ جاتے ہوئے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور ساتھ ساتھ رہتے ہوئے آپ مجھے سکھاتے رہیں گے اپنے علم میں سے، اور آپ کو دیکھتے دیکھتے بھی میں سیکھتا رہوں گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ علماء کی اور دیندار لوگوں کی مجلس کے اندر، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے اندر جہاں تربیتی فائدہ ہے وہاں علمی بھی فائدہ ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی ہنر سیکھتا ہے تو اس ہنر والے کے پاس جا کر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے تمام کام دیکھتا ہے، اس کو جو ہنر، اس کو جو تجربہ، جو علم 30-40 سال تک حاصل ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی عادات، ان کے بعد چیز سے آپ کو بڑے ہی زبردست، بعض اوقات 2 گھنٹوں کے اندر، 3 گھنٹوں کے اندر آپ کو اتنا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے طور پر آپ 10 دن کتابیں پڑھتے تو وہ اتنا علم آپ کے پاس حاصل نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے وہ تمام علم حاصل کیا ہے اور اس کا اب نچوڑ آپ کے سامنے فوراً پیش کر دیتے ہیں۔ ایک شخص اگر میکینک بننا چاہتا ہے تو کتابیں بہت سی بھی پڑھ لے، لیکن جب تک کہ وہ میکینک کے پاس جا کر اس کے سکرو ڈرائیور، اس کے جو اسپانرز ہیں، اس کے فلاں چیزیں ہیں، جب تک کہ ان کو حاصل نہ کر لے، ان کے ساتھ وقت نہ گزار لے تو وہ علم تھوڑا سا اس کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن صحیح علم اور تجربہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک شخص نرس بننا چاہتا ہے، ایک شخص پولیس بننا چاہتا ہے، ایک شخص
لائر بننا چاہتا ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتے ہیں، جب تک کہ آپ دوسروں کو دیکھا دیکھی جن کا اس میدان کے اندر تجربہ ہو، جس کا اس کے میدان کے اندر وقت گزرا ہوا ہو، جب تک کہ آپ ان کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو آپ کو پورا تجربہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جتنے بھی کورس ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری کے ہوں، چاہے وہ ٹیچنگ کے ہوں، چاہے وہ نرسنگ بیرسٹر کے ہوں، جس کے ہر ایک کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتابی علم تو آپ حاصل کریں گے، چاہے یونیورسٹی کے اندر ہو، کالج کے اندر ہو، اپنے استاذوں کے پاس ہو، جس کے پاس بھی ہو، ایک عالم ہو اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، لیکن صحیح ہے کہ جو تجربے کار شخص ہوگا اس کے پاس جا کر آپ جب وقت گزاریں گے تو وہ علم جو آپ کو حاصل ہوگا وہ ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے، اور یہ ہر میدان کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ ضرور وقت گزارنے دیا کرو، مدارس کے اندر استاذوں کے ساتھ وقت گزارنے دیا کرو۔ کیوں؟ کہ وہ ماحول کا اثر ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ اس عالم کے پاس دیندار جو باتیں ہوتی ہیں، وہ دین کی باتیں اس نے جو سالوں سال سیکھی ہوئی ہیں، یہ شخص اپنی کتابوں کے اندر ضرور پڑھے گا، لیکن اس عالم کے ساتھ وقت گزارنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور آج کل تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں اس قسم کے ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ان پروگرام کی وجہ سے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک عالم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس یوں گویا کہ ایک عالم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو خیر، بات عرض کر رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ الرضوان کو یہ پوچھا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ آپ سے میں سیکھتا رہوں جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے۔ اب خضر نے ان کو کیا جواب دیا اور کس انداز کے اندر جواب دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ جانے دیا یا جانے نہیں دیا، ایسے کرتے ہیں۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اس واقعے کو مکمل کریں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف۔